السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے لکھے گئے خوبصورت ناول خطائے محبت کی قسط نمبر 14۔ لیکن قسط کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوراً موصول ہو سکیں۔ اب چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 14 کی جانب۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے چھت کو گھورتا رہا۔ گرم گرم پانی پھر سے اس کی آنکھوں سے نکلنے لگا تھا۔ اس نے انجانے میں اپنا ہی دل زخمی کر لیا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا اس نے مژگان کے ساتھ؟ کیا وہ اسے کبھی معاف کر سکے گی؟ ایسے کئی سوال تھے جو اس وقت اس کے ذہن میں ابھر رہے تھے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ایک پل کو اسے اپنا آپ اتنا ہارا ہوا محسوس ہوا تھا کہ جی چاہا اپنی جان لے لے۔ بے بسی کے ایک مقام پر پہنچ کر اسے غصہ آنے لگا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی۔ چاہے ساری دنیا اس کے خلاف تھی، اسے تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ شہباز علی سکندر کی بات اس کے دماغ میں بار بار ہتھوڑے کی طرح برسنے لگی تھی اور اس کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رومانہ اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ میں سڑکوں پہ دوڑانے لگا۔ اسے بار بار یہ بات کچوکے لگا رہی تھی کہ اگر وہ اس سے محبت کرتی تو چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ مسکان اس سے ناراض ہے، لیکن ناراضگی کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ اس سے لڑتی، شکوہ کرتی، لیکن اس طرح نہ جاتی۔ غصے میں ڈرائیو کرتے کرتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب گاڑی اس کے ہاتھ سے بے قابو ہوئی اور سامنے سے آتے ٹرک سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس نے بریک لگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ مسکان کے بغیر اب اسے جینا بھی نہیں تھا۔ خون کی ایک لکیر اس کے ماتھے سے نکل کر بہنے لگی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے آخری بار مسکان کا نام لیا تھا۔ کتنی راتیں بیت گئیں، کتنے دن بیت گئے، بس نہیں بیتا تو یادوں کا وہ پل، گزرا ہوا وہ کل، نہیں بیتی تو آنکھوں کی نمی اور تیری کمی۔ وہ روزانہ کام پہ جاتی تھی۔ وہ ایک سپلائی سیلز کمپنی میں تھی جو ہول سیل کے ریٹ میں چیزیں سپلائی کرتی تھی۔ اس کا کام وہاں موجود باقی ورکرز کے ساتھ مل کر پیکنگ کروانے کا تھا۔ صرف اس ایک کام سے گزارا کرنا مشکل تھا۔ اس نے دوسری جگہ بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک مارٹ میں اسے مناسب سیلری پہ جاب مل گئی۔ وہ دن میں 2 شفٹ کرنے لگی تھی۔ جب 1 مہینے کی تنخواہ ہاتھ آئی تو مسکان کو کچھ اطمینان ہوا تھا۔ کچھ دنوں کی مسلسل کوشش سے اسے ایک علاقے میں خالی کمرہ مل گیا۔ کرایہ بھی مناسب تھا اور ایک اکیلی عورت ہی رہتی تھی، وہ بھی 2 لڑکیاں تھیں۔ جگہ اور علاقہ دونوں ان کے لیے مناسب تھے۔ مسکان نے ایمان کے ساتھ وہیں رہنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو وہ وقت پہ کرایہ دیتی رہی اور گزر بسر ٹھیک ہی رہا، لیکن 1 سال بعد جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس کے لیے مشکلات بڑھ گئیں۔ ایمان کا کالج چھوٹ چکا تھا اور اس کے آگے پڑھنے کے اخراجات وہ فی الحال پورے نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ پیسوں سے ان کا راشن آ جاتا تھا اور کچھ پیسے کرائے میں نکل جاتے تھے۔ اس نے اپنے کچھ زیورات بیچ دیے تھے جو اس کی امی کے تھے اور انہوں نے اس کی شادی کے لیے سنبھال کر رکھے تھے۔ گھر چھوڑتے وقت ایمان نے ساری نقدی اور زیورات بھی ساتھ رکھ لیے تھے جو مسکان نے اپنے نکاح والے دن ہی بینک سے نکلوا لیے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان سب کی اسے اتنی جلدی ضرورت پڑنے والی تھی، اور ضرورت بھی ایسی کہ دربدر ہونے سے بچنے کے لیے اسے وہ زیور بیچنے پڑے تھے جسے اس نے دلہن بن کر پہننا تھا۔ لیکن اب وہ اس شخص سے ملنے کی خواہش بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے دل سے اس شخص سے محبت کی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے ساتھ کیا ہوا ظلم نہیں بھلا پا رہی تھی۔ بے شک کوئی کچھ بھی کہتا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا کوئی غلط کام نہیں کر سکتے تھے۔ مزید یہ کہ وہ اس سے شادی کرنے کے بعد بھی میرال سے شادی کر رہا تھا۔ کیا واقعی اس کے ساتھ یاور علی سکندر نے دھوکہ کیا تھا؟ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص جو اتنی محبت سے اس سے نکاح کر چکا تھا اس کے سامنے اپنی منگیتر سے شادی کرتا اور اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتا۔ وہ اپنی محبت کو شرمندہ نہیں ہوتے دیکھ سکتی تھی۔ کیا اس کی اس شخص کی نظروں میں بس اتنی سی ہی وقت تھی کہ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیتا؟ وہ اپنے آپ کو یوں بے مول ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وشما کی باتیں اس کے ذہن میں گڑ گئی تھیں۔
جو شخص اس کے ساتھ شروع سے ظلم کرتا رہا تھا وہ ایک دم سے اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ اس ایک شخص کی وجہ سے اس نے اپنا سب کچھ گنوایا تھا، اب وہ ایمان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ اس کی خاطر وہ سب سے چھپ کر انجان شہر میں بسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رومانہ پریشانی کے عالم میں لاؤنج کے چکر کاٹ رہی تھی۔ وہ کب کا گھر سے نکلا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ ان کا دل کسی انجانے سے احساس کے تحت تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کتنی دیر یوں ہی گزری جب لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے فون اٹھایا اور اس کے بعد جو خبر انہیں ملی تھی اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میرا بیٹا! ان کے منہ سے بے اختیار چینخ نکلی تھی۔ انہیں نہیں معلوم کیسے انہوں نے شہباز علی سکندر کو اطلاع دی۔ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی وقت رومانہ کے پاس پہنچے تھے۔ انہیں اس سے لاکھ اختلاف سہی، لیکن وہ شہباز علی سکندر کا اکلوتا بیٹا اور ان کا غرور تھا۔ اس خبر نے حقیقی معنوں میں انہیں اندر تک دہلا کر رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی وقت ضائع کے بغیر ہسپتال پہنچے تھے۔ وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں تھا۔ اس کی گاڑی بالکل چکنا چور ہو گئی تھی۔ وہ معجزاتی طور پر زندہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی چوٹیں کافی گہری تھیں۔ اس کے ماتھے پر ہیئر لائن کے قریب سب سے گہرا زخم تھا۔ جسم پہ مختلف چوٹوں کے نشان تھے۔ ایک ٹانگ میں فریکچر آیا تھا مگر باقی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اس کے دماغ کی چوٹ سب سے گہری تھی۔ سرجری ہو چکی تھی اور کچھ دیر بعد اسے روم میں شفٹ بھی کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر اس کی حالت کو لے کر کافی پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسے جلد ہوش نہیں آیا تو اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ رومانہ بہت روئی تھی۔ انہیں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کاش وہ اسے روک لیتی، کاش وہ اسے باہر جانے ہی نہیں دیتی۔ شہباز علی سکندر بالکل خاموش تھے۔ بیٹے کی اس حالت کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بھی تو تھے۔ اس نے شادی ہی کی تھی اپنی پسند کی لڑکی سے۔ اگر وہ اسے اس سے دور کرنے کے بجائے اسے قبول کر لیتے تو اس وقت وہ زندگی اور موت کے درمیان کھڑا نہ ہوتا۔ میرال کو پتہ چلا تو وہ وہیں بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس نے فوراً سے پہلے گاڑی نکالی اور ہسپتال پہنچی تھی۔ یاور بے شک اس سے منگنی توڑ چکا تھا، لیکن وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرال کے دل کو بری طرح تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کبھی رومانہ اور کبھی وشما کے گلے لگ کر روتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھیں، لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ میرال اور رومانہ ہر وقت یاور کے پاس رہتے تھے۔ شہباز علی سکندر اندر سے بہت دل برداشتہ ہو رہے تھے، لیکن بزنس کو بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کچھ سینئر ممبرز کو ڈیوٹیز دے کر کام سنبھالنے کا کہا تھا۔ جب تک یاور ٹھیک نہیں ہوتا وہ اس کی جگہ پہ کام کر رہے تھے۔ اور پھر 8ویں دن یاور نے ہلکی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ رومانہ اس کی آنکھیں کھولنے پر رونا بھول کر ایک دم سے میرال نے خوشی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ شہباز علی سکندر کے چہرے سے پریشانی دھل گئی تھی اور اس کی جگہ اب ایک مطمئن سے مسکراہٹ تھی۔ وشما اور اسحاق بھی کچھ مطمئن ہوئے تھے۔ اب مسکان چلی گئی تو میرال کا راستہ جو صاف تھا۔ یاور نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور کمرے میں موجود ہر شخص کو باری باری اس نے دھندلی نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ موم، ڈیڈ، وشما، میرال اور اسحاق سبھی اس کے پاس تھے، لیکن وہ نہیں تھی جس کی تلاش اس کے دل کو تھی۔ اس نے آکسیجن ماسک پہنے ہوئے ہونٹ ہلا کر کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ مسکان! وہ بار بار یہی نام لے رہا تھا۔ کتنی دیر اس نے اس کے انتظار میں آنکھیں کھلی رکھی تھیں، لیکن وہ نہیں آئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ دوبارہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس کے مانیٹر پر ایک دم بیپ ہونے لگی تھی۔ رومانہ ایک دم گھبرا گئی تھی۔ بیپ ہوئے جا رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جلدی سے ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں آہستہ ہو رہی تھیں۔ ECG مانیٹر پہ لکیر بالکل سیدھی ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے CPR دینا شروع کی تھی۔ اس کے دل کو بار بار ہاتھوں سے پمپ کیا اور کئی کوششوں کے بعد اس کی ٹوٹی لکیروں میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا۔ انہوں نے فوراً سے شاک تیار کیے۔ پہلا جھٹکا لگتے ہی اس کا سینہ ایک دم اوپر کو اٹھا اور پھر سے نیچے ہوا۔ لکیروں میں بہت مختصر ساعت کے لیے ارتعاش پیدا ہوا تھا، لیکن پھر سے لکیر سیدھی ہونے لگی۔ دوسرا جھٹکا لگا تو پھر سے لکیریں اوپر نیچے ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کر رہے تھے اس کی جان بچانے کی۔ رومانہ کمرے سے باہر کھڑی تھیں اور شیشے کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اس کی لکیریں اوپر نیچے ہوتے دیکھ کر انہیں اچھی امید ہوئی تھی،
لیکن پھر سے سیدھی ہوتے دیکھی تو رونے میں مزید شدت آ گئی۔ شہباز علی سکندر نے انہیں اپنے کندھے سے لگا لیا تھا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب کسی دکھ یا پریشانی میں انہوں نے رومانہ کو اپنا کندھا فراہم کیا تھا۔ وہ ان کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچے اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ میرال کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ محبت چیز ہی ایسی ہے جو ایک بار دل میں آ جائے پھر نکالا نہیں جاتا۔ ڈاکٹرز نے بہت کوشش کر کے اس کی دھڑکنوں کو سٹیبل کیا تھا۔ اس کی لکیریں بالکل ٹھیک نہیں تھیں مگر بہت بہتر تھیں۔ وقتاً فوقتاً اس کی ہارٹ بیٹ چیک کی جا رہی تھی۔ وہ اس وقت مکمل طور پر مشینوں کے رحم و کرم پر تھا۔ ڈاکٹر کی شہباز علی سکندر اور رومانہ سے اپنے کمرے میں جا کر تفصیلی بات ہوئی تھی۔ شہباز صاحب، میں آپ دونوں سے کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا۔ آپ کے بیٹے کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وجہ اس کی چوٹیں نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کے زخم گہرے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے، لیکن مجھے ایک اور چیز کی پریشانی ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ کھل کر بتائیں ہمیں، شہباز علی سکندر نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا تھا یا ایکسیڈنٹ سے پہلے اس کے ذہن میں کیا تھا، لیکن اس وقت اس کی جو کنڈیشن ہے اس حساب سے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اسے کسی بات کا بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے اور اس کا دماغ کسی چیز کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ عموماً ایکسیڈنٹ کے کیسز میں مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے کیس میں وہ خود بھی کوشش نہیں کر رہا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ زندگی کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ آج جو ہوا اس کے بعد سے ہمیں مزید احتیاط کرنی ہوگی۔ اور ایک بات میں جاننا چاہتا ہوں، آپ کا بیٹا بار بار کسی کا نام لے رہا تھا، کیا آپ انہیں بلا سکتے ہیں؟ شاید ان کے آنے سے ان کی حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ ڈاکٹر کی بات پر شہباز اور رومانہ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ پھر شہباز علی سکندر نے ڈاکٹر کی طرف رخ کیا۔ دراصل ہمارے بیٹے نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ ہم میں سے کوئی بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھا۔ کچھ ذاتی مسائل کی بنا پر اب وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ شہباز علی سکندر کہہ چکے تو ڈاکٹر پرسوچ انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ تو پھر آپ دعا کریں کہ وہ اس لڑکی کو بھول جائے، ورنہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے بیٹے کی اس لڑکی سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا کہ وہ اب اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پتہ بھی نہیں ہے تو یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ رومانہ اور شہباز علی سکندر نے انتہائی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہم پوری کوشش کریں گے اس کی صحت یابی کے لیے، آپ لوگ بھی دعا کیجیے، باقی ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ رومانہ کی جان پہ بنائی تھی جب سے ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتا۔ ڈاکٹرز اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، کتنی دعائیں اور کوششیں کی گئی تھیں اس کے لیے، مگر وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس وقت قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نئی قسط کے ساتھ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیے گا۔